دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی جب بھی میں نے نقش دیکھا آپ کی نالین کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم سب سے چھپ کر لوں میں بوسا آپ کی نالین کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم روز محشر سر پہ سورج جب سوانے پہ ہو ایک نیزے پر ہو
سایہ آپ کی نالین کا، تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کی، تاج ور کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محتشم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکت رمضان کی محفل میں تمام حاضرین جتنے یہاں موجود ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ جتنی شخصیات اس محفل میں کسی بھی انداز میں شریک ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ، اللہ تعالیٰ ان سب کی عبادات قبول فرمائے اور سب کے گناہ معاف فرمائے۔ اور وہ تمام احباب جو نہیں بھی دیکھ رہے یا نہیں موجود اور کچھ کر رہے ہیں اور اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی عبادات بھی قبول فرمائے اور ان کے بھی گناہ معاف فرمائے۔ ایک گزارش میں ہمیشہ کرتا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کرتا ہوں کہ میں گزارش نہ بھی کروں تو بھی میرے جتنے یہاں پہ موجود دوست ہیں یا جو گھروں پہ ہیں یا اور اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ اس محفل کے دوران چلتے پھرتے جہاں پر بھی یاد آئے، اور یاد ہر وقت آتی ہوگی، میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یاد نہ آتی ہو، یاد ہر وقت آتی ہوگی وہ احباب، وہ دوست، وہ رشتہ دار، وہ پیارے جو دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے کوئی دعا، کوئی کلمہ خیر، کوئی اچھی بات، کوئی درود، کوئی ذکر، کچھ بھی دل میں پڑھ کے آپ ان کو بھیجتے رہا کریں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کن منزلوں سے گزر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن ان کو انتظار رہتا ہے کہ دنیا سے ان کے لیے کیا کچھ آتا ہے، اور کوئی بھی ایک دعا، کوئی بھی ایک ذکر، کوئی بھی ایک کلمہ ان کے ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہمارا ایمان یقین ہے کہ ان کے لیے بہتری کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ان کو مسلسل اپنی دعاؤں، جب بھی دعا کریں اپنے لیے، اور یقیناً مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، ہم ہمیشہ اپنے پیاروں کو، اپنے احباب کو جو دنیا میں نہیں ہیں ان کو یاد کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا میں قصہ سنا کے، اور یہ قصہ چونکہ قرآن میں ہے، ہر جگہ بیان ہوا، تو بہت زیادہ مجھے امید ہے کہ سب کو ہی پتہ ہوگا۔ ایک پیغمبر اسرائیلیات کے جو ماہرین ہیں، اسرائیلیات، یہ ذہن میں رہے کہ بہت سارے پیغمبر چونکہ بنی اسرائیل میں آئے تھے، بہت سارے پیغمبروں کی اکثریت بنی اسرائیل میں آئی تھی، یعنی حضرت زکریا ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت یحییٰ ہوں، حضرت یوسف ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام، سارے کے سارے بنی اسرائیل میں آئے تھے۔
تو بہت بڑی تعداد وہاں پر بنی اسرائیل میں انبیاء اور پیغمبروں کی تھی، اور ایک پیغمبر کا ذکر میں یہاں پہ کروں گا صرف، اور وہ ایک اس لیے کہ اسرائیلیات کے کچھ ماہرین اور کچھ ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر نہیں، لیکن اجماع امت کا یہ ہے کہ وہ پیغمبر تھے، اور ان کا ماجرا کچھ عجب انداز میں بیان ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا دور، اور بنی اسرائیل میں یروشلم، مجھے نہیں پتا آپ میں کتنے لوگوں نے اینڈ آف ٹائم دیکھا یا نہیں دیکھا، بہرحال میں مختصر طور پہ بتا دوں کہ یروشلم کو تباہ کر دیا گیا تھا بخت نصر کے دور میں، اور وہاں پر ایک تابوت سکینہ جس کے اندر تورات کے کچھ ان کے کچھ سامان تھا، جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، بڑا مقدس سامان تھا، وہ تابوت سکینہ غائب ہو گیا، آج تک نہیں ملا۔ بہرحال تو بخت نصر اس کے بعد یہ ہوا کہ یروشلم کو تباہ کر کے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس نے غلام بنا لیا۔ جو غلام بنایا لوگوں کو، تو ان میں ایک شخص، ایک بچہ بھی تھا، کم عمر بچہ، اور وہ بچہ بھی بنی اسرائیل میں غلام بن گیا۔ وہ جب بڑی ہوئی تھوڑی عمر، تو اللہ تعالیٰ کا دانا اور زاہد اور عابد وہ شخص اور وہ شخصیت، اور وہ تھے حضرت عزیر علیہ السلام، جن کو ہم حضرت عزیر علیہ السلام پیغمبر ہم مانتے ہیں۔ اسرائیلیات کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تقدیر پہ شک کیا تھا، اس لیے ان کا نام انبیاء سے نکال دیا گیا۔ میں ذاتی حیثیت میں اس بات کو نہیں مانتا، کچھ مسلمان علماء بھی کہتے ہیں کہ وہ نیک تھے لیکن انبیاء میں شمار نہیں ہوتے۔ بہرحال قصہ ان کا، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جنہیں ہم کہتے ہیں، میں کم سے کم کہتا ہوں، ان کا قصہ بڑا عجب۔ وہ ایک روز اپنے گدھے پہ بیٹھ کے، جس پہ وہ سواری کرتے تھے اور محنت مزدوری کرتے تھے، تو بستی سے باہر نکل گئے، باہر جا کے کھنڈرات میں بیٹھ گئے، اور کھنڈرات میں بیٹھنے کے بعد انہوں نے دیکھا دائیں بائیں تو پرانی عمارات ہیں، اس میں وہ سوچنے لگے بیٹھ کے کہ یہاں کون سے لوگ رہتے تھے، کون سی آبادیاں تھیں، یہ محل بنے ہوئے ہیں، یہاں پر کون سے بادشاہ ہوتے ہوں گے، کوئی مزدور ہوتے ہوں گے، کیا کون سے لوگ ہوتے ہوں گے۔ اچھا ہڈیاں بھی اس زمانے میں کوئی دفنانے، وہ تو پرانی ہڈیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، وہ حضرت عزیر علیہ السلام بیٹھ گئے وہاں۔ انہوں نے کہا کیسے اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو میں دوبارہ زندہ کروں گا، یہ کیسے ہوگا، کیسے ممکن ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے حضرت عزیر علیہ السلام جب سوچ رہے تھے، تو اسی وقت سوچتے سوچتے حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، ان کو نیند آ گئی، لیکن ان کو نیند آئی نہیں تھی۔ اصل میں جس کو وہ نیند تصور کر رہے تھے، فرشتے نے آ کے ان کی روح قبض کر لی، اس وقت ان کی روح نکال لی، ان کی جان نکال لی، اور وہ وہاں بیٹھے بیٹھے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گئے، ان کی روح۔ اس کے بعد بنی اسرائیل بادشاہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، زمانہ باہر بدل رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس قصے کو 100 سال گزر گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی بھی ہڈیاں وہاں پہ، ظاہر ہے جس طرح جو ہوتا ہے، ایک کھنڈر میں پڑے ہوئے ہیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا کوئی نہیں جانتا۔ 100 سال کے بعد فرشتہ جو تھا وہ واپس آیا، دوسرا فرشتہ، اور اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کے پہلے دل کو زندہ کیا، دل کو زندہ کیا، اس کے بعد ان کی آنکھوں کو زندہ کیا، اور اس کے بعد جو ان کے جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے تھے اس کھنڈرات میں، کوئی ہڈی ادھر پڑی ہوئی ہے اڑ کے گئی ہوئی ہے، کوئی زمین میں چلی گئی، کوئی کسی درخت پہ، 100 سال لمبا کو کہاں گئی لاش، کوئی جانور لے گئے، کوئی سب کو جمع کیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب جاگے تو ان سے فرشتے نے کہا کہ کیا حال ہے عزیر، خیریت سے ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل خیریت سے ہوں، ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کتنی دیر سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ آنکھ لگی تھی میری دوپہر کے وقت میں آیا تھا، شام ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے 2-4 گھنٹے دن کے کچھ حصے میں سویا ہوں، اور عصر کے ظہر کے بعد شاید نیند آئی تھی۔ اور تو حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں بیٹھے تھے جا کے، جب اس جگہ پہ، تو ان کے ساتھ کھجور اور انگوروں کا رس اور کھجوروں کا رس اور ساتھ روٹی تھی، تو وہ روٹی کھا رہے تھے۔ تو دیکھا انہوں نے تو
अंगूर और रोटी भी वैसे पड़े हुए थे ताज़ा हालत में। उन्होंने कहा मेरा ख्याल है चंद घंटे में सोया हूँ भाई, और अब शाम हो रही है, मैं घर की तरफ जाता हूँ। फरिश्ते ने कहा कि 1 मिनट ठहर जाओ, तुम 100 साल सोए हो, 100 साल सोए हो और 100 साल सोने के बाद उठे हो, और तुम मर चुके थे, मरने के बाद जिंदा हुए हो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या कैसी बात कर रहे हो, मैं अभी सोया था, अभी उठ गया हूँ। और उन्होंने कहा वो देखो, फरिश्ते ने कहा वो देखो वो क्या है सामने। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा तो एक बहुत ही बोसीदा सी कोई चीज़ पड़ी हुई थी, हड्डियाँ इधर उधर गली हुई। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये वो गधा है तुम्हारा जिस पे तुम आए थे, देख रहे हो, तुम तो जिंदा हो गए हो, बिल्कुल सही सलामत हो, वो गधे को देखो, इस अंगूर और इसको खजूर को ना देखो, उसको देखो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये इसको क्या हुआ, ये मेरा गधा था जिस पे मैं आया था। तो फरिश्ते ने फिर उस गधे को भी जिंदा किया। गधा भी एकदम से खड़ा हुआ और चीखने लगा। वो गधा ही समझा कि शायद वो जो दोबारा जिंदा क़यामत से पहले होना है, शायद वो चीखने लगा, बेचैन हो गया गधा। लेकिन फिर उसके ऊपर हाथ फेरा, उसको ठंडा किया, और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने घर की तरफ चले। बनी इसराइल, अब एक दुनिया बदल चुकी है, घर। अब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम लोगों को देख रहे हैं, 100 साल बाद वापस आए हैं, कोई उनको ना वो किसी को पहचान रहे। एक नौकरानी, एक छोटी लड़की जिसकी उम्र कोई 18 साल थी या 20 साल थी, वो उनके घर पे काम करती थी। उसको तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ढूंढते ढूंढते, नई इमारतें बनी हुई हैं, नए घर बने हुए हैं, अपने घर तक पहुंच गए। तो उन्होंने कहा देखता हूँ क्या है। अंदर दाखिल हुए तो एक बहुत बूढ़ी औरत, बहुत ही बूढ़ी औरत, नाबीना औरत बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब सोए थे तो 40 साल के थे, जब जागे तो भी 40 साल के थे। अब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि तुम कौन हो? वो नाबीना थी, उसने नजर नहीं आता था। उसने कहा मैं यहाँ पे काम करती हूँ, साल से काम करती हूँ। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसका नाम लिया। उन्होंने कहा तुम वो औरत हो? उसने कहा तुम कैसे जानते हो? उसको नजर नहीं आता था। उसने कहा तुमने उज़ैर का नाम सुना है कभी? उन्होंने कहा हाँ, अब तो एक होता था मेरा मालिक, मैं बहुत छोटी सी थी, इस घर में आई थी, अब तो मैं नाबीना हूँ, 120 साल मेरी उम्र हो चुकी है, मरने के मैं करीब हूँ। तो उज़ैर होता था, तुम क्यों पूछ रहे हो? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं उज़ैर हूँ। अब वो बूढ़ी औरत वो कहती है कैसी, क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अगर तुम उज़ैर हो, इन्होंने कहा मैं उज़ैर हूँ, मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ मैं उज़ैर हूँ। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने, ये बच्चे को अगर थोड़ा सा चुप करवा देंगे या बाहर ले जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है जी। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उस खातून से कहा कि आप, जो बूढ़ी खातून थी, उन्होंने कहा मेरे से मजाक ना करो, तुम, मुझे नहीं पता तुम्हें किसने उज़ैर का नाम बता दी है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि कैसे यकीन दिलाऊं मैं उज़ैर हूँ? उन्होंने कहा अच्छा मेरी बात सुनो, तुम उज़ैर हो? उज़ैर जो दुआ करता था वो कभी रद्द नहीं होती थी, हमेशा कबूल होती थी। उज़ैर हो तो दुआ करो कि मेरी बीनाई वापस आ जाए और मैं फिर गवाही दूं कि तुम उज़ैर हो। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह इसकी बीनाई वापस कर दे ताकि मेरी गवाही तो दे। तो उसकी बीनाई वापस आ गई। तो वो औरत परेशान हो गई। उसने जैसे ही देखा कि एक 40 साल के उज़ैर अलैहिस्सलाम सामने खड़े, वो चीखती हुई, वो बनी इसराइल का वहाँ पे बाहर लोग बहुत सारे बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और उनमें एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो उनका सरदार था या जो भी था, वो बैठे हुए गप्पे लगा रहे थे। ये औरत चीखती हुई वहाँ पे पहुंची और इसने कहा उस बूढ़े आदमी को, बहुत बूढ़ा आदमी, उसने कहा तुम्हारा बाप आ गया है वापस। तो उसने कहा क्या बोल रही हो, क्या बात कर? बूढ़ा आदमी, उसने कहा तुम्हारा बाप वापस आ गया है, उज़ैर वापस आ गए। अच्छा बूढ़ा, वो अजीब शर्मिंदगी हुई। उसने कहा यार क्या कैसी बात कर रहे हो? अब वो जो बेटा था, अच्छा बेटे के साथ उसका अपना बेटा भी था, वो भी कोई 90 साल का था। उन्होंने कहा यार ये कैसी बातें कर रही हो? वो वापस आए, वो 118 साल का बेटा और उसका 90 साल का उसका बेटा, वो वापस आए तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम खड़े हुए सामने 40 साल के। उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है, ये क्या मामला हो गया? उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हारा वालिद हूँ। अब बेटा है 118 साल का, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है 40 साल के और उनका जो पोता है वो कोई 90 साल का। तो अब अजब वहाँ पे हो गया। उन्होंने कहा जी ऐसा है कि हमारे वालिद जो हैं
ہم تو نہیں پہچانتے آپ کو. انہوں نے کہا بیٹا میں بھی نہیں پہچانتا, میں بھی اتنا سا چھوڑ کے گیا تھا, تو نہ میں پہچانتا ہوں نہ تم پہچانتے ہو. تو انہوں نے کہا کیا کریں پھر؟ انہوں نے کہا جی وہ ہمارے والد کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک تل ہوتا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے چیک کیا تو وہ ان کے کاندھوں کے درمیان تل تھا. اب حضرت عزیر علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹے نے پہچان لیا باپ کو, لیکن پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے شرط رکھی بنی اسرائیل نے کہ وہ تم بخت نصر کے دور میں آئے تھے تو توریت کچھ ہمیں مل گئی تھی, کچھ توریت نہیں ملی تھی. اس وقت جو عزیر ہوا کرتا تھا اس کو توریت باقی بھی یاد تھی, وہ ہمیں ڈھونڈ کے دو. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر وہ توریت کو دوبارہ توریت کے جو گمشدہ اوراق تھے یا گمشدہ اس کا مسودہ تھا وہ ان کے حوالے کیا اور دوبارہ لکھا. اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری, لیکن ایک عجب انداز میں کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ بہت بڑی عمر کا تھا اور وہ ان سے بہت پہلے وفات پا گیا, ان کا پوتا بھی پہلے وفات پا گیا, اور حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر اپنی زندگی گزاری تبلیغ میں اور بنی اسرائیل کو سمجھانے میں. بات صرف یہ ہے یہاں پہ جو مقصد تھا یہ قصہ بیان کرنے کا, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام عجب ہے. اس نظام کو اگر آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے, یہ واقعات آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے, جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے. یعنی بیمار کو شفا دینا تو ایک ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ آپ واقعہ دیکھیں, اس واقعے کو آپ سنیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح سے 100 سال تک ایک پیغمبر سوچ رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے, اور پھر وہ پیغمبر 100 سال کے لیے سوتا ہے اور پھر واپس اٹھتا ہے اور پھر اپنی آبادی میں جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اور بہت دفعہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ سوچتے رہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو چیز ہو ہی نہیں سکتی. جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, جس کو چاہے زندگی دے, جس کو چاہے موت دے, جس کو چاہے شفا دے, جس کو چاہے بیماریوں کے امتحان سے گزارے. اللہ تعالیٰ پہ اعتماد اور اعتقاد کسی بھی صورت, وہ اسرائیلیات کے ماہرین نے صرف اس لیے کہ انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے نام ہی نکال دیا اپنے پیغمبروں میں سے. لیکن اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس میں بڑے پیغامات ہیں. اگر آپ اس کو پڑھیں ڈیٹیل میں حضرت عزیر کے قصے کو, تو بے شمار واقعات آپ کے سامنے کھل کے سامنے آتے ہیں. ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. حاصل ایمان برکت